الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ہمارا درس قرآن تو چل رہا ہے، جو قرآن کلاس ہے وہ ہماری چل رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض ساتھیوں کی طرف سے یہ بھی تجویز سامنے آئی کہ جو حدیث ہے، حدیث کلاس ہے، اس کو بھی شروع کیا جائے۔ اس کی ضرورت میں نے اس وجہ سے بھی محسوس کی کہ جو حدیث کلاس ہے وہ اس وجہ سے بھی ضروری ہے کیونکہ بہت سارے ایسے مباحث ہیں، بہت سارے ایسے ٹاپکس ہیں یا بہت ساری ایسی ڈسکشنز ہیں کہ جو حدیث کے اصول کے بارے میں کی جاتی ہیں، حدیث کی سند پر کی جاتی ہیں، اسی طرح حدیث کے متن پر کی جاتی ہیں، اسی طرح حدیث کی قسمیں آتی ہیں، اور پھر ان کے بعد ہی انسان ان احادیث سے احکام نکال سکتا ہے یا ان احادیث کو صحیح طریقے سے سمجھ سکتا ہے۔ پھر آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو حدیث کے ماننے کے اندر غلو پایا جاتا ہے، جن کے اندر یہ آگے انشاءاللہ ہم آگے چل کر اس پر تفصیل سے بحث کریں گے اور تفصیل سے اس چیز کو انالائز کریں گے کہ حدیث کا فہم کیا ہوتا ہے، اور حدیث سے جب کوئی معنی آپ اخذ کرتے ہیں یا کوئی نتیجہ نکالتے ہیں تو وہ کس طریقے سے نکلا کرتا ہے۔ تو خیر، اس سلسلے میں دو گروہ ہیں، وہ آگے انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے کہ جو دونوں ایکسٹریم پر ہیں حدیث کے معاملے میں۔ تو سب سے پہلے ہم حدیث کے معنی پر غور کرتے ہیں کہ حدیث کے معنی کیا ہیں۔ حدیث کہتے ہیں کسی بھی قسم کی بات چیت کو، جو حدیث کے لغوی معنی آتے ہیں، جو ڈکشنری میں اس کے معنی آتے ہیں، جو لغت میں اس کے معنی استعمال ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بات چیت کو، گفتگو کرنے کو، ڈسکشن کو۔ بات چیت اب کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے، دو بندوں کے درمیان میں بات چیت ہو، اسے بھی حدیث کہا جاتا ہے، اور جب کئی بندے مل کر کوئی ڈسکشن کریں اسے بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ غرض ہے کہ کسی بھی قسم کی بات چیت کو، گفتگو کو، یا جو بھی انسان کے زبان سے نکلے جو بھی بات، تو اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ پھر حدیث کا ایک اور معنی ہمیں ملتا ہے لغت میں، وہ یہ معنی ہے کہ حدیث کسی نئی خبر کو کہا جاتا ہے۔ کوئی نئی خبر ہوتی ہے، کوئی نیوز ہوتی ہے، جسے آج کل کی اصطلاح میں ہم بریکنگ نیوز کہتے ہیں، تو اس کو عربی زبان میں حدیث کہا جاتا ہے لغوی اعتبار سے۔ اب وہ خبر کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے، چاہے وہ چونکا دینے والی خبر ہو یا کسی کو معلومات دینے والی خبر ہو، کسی بھی قسم کی خبر ہو تو اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ یہ تو حدیث کی لغوی تعریف تھی جو لغت میں آتی ہے۔ پھر حدیث کی اصطلاحی تعریف بھی ہے، جو لٹرل اس کے معنی آتے ہیں، شرعی لحاظ سے اس کے کیا معنی ہے۔ یعنی ایک تو معنی لغت میں ہو گئے جو استعمال ہوتے ہیں، اور ایک وہ معنی ہو گئے کہ جو معنی اس لفظ کے ساتھ خاص ہو گئے بعد میں۔ اب دیکھیں، حدیث جب بھی کوئی بندہ بولتا ہے تو اس کی مراد بات چیت کی نہیں ہوتی ہے، اس کی مراد یہ نہیں ہوتی کہ اس میں کوئی نئی خبر دینے کے معنی پائی جائیں، بلکہ حدیث کے اصطلاحی معنی اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اور حدیث کے اصطلاحی معنی یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو، یعنی جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارکہ سے کی ہیں، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکشنز کو، افعال کو، یعنی جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو، حالات کے اندر کیا آ گئے، غزوات آ گئے، جو غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہوئے، یا جن غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی، حالات، غرضے کے حالات جو ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات تک۔ لیکن چونکہ شریعت میں حدیث جو ہے حجت اس وقت سے شروع ہوتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا، تو اس وقت سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک جو حالات رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ احادیث میں شامل ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو صحابہ کرام نے کچھ کام کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، اور یا صحابہ کرام نے کوئی کام نہیں کیا، یا کوئی چیز کھائی، کسی چیز سے رکے، یا کوئی کام کر لیا، کوئی ایکشن کر لیا، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی۔ یعنی اس پر نہ تو اس کی تکذیب کی، یعنی نہ تو اس سے منع کیا، اور نہ ہی اس کو حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جس طرح گو کے بارے میں ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غالباً ہے کہ وہ گو لائے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھائی، لیکن انہیں منع بھی نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کرنا یہ تقریر کہلاتا ہے حدیث کے مضمون کے اندر، حدیث کی کتابوں کے اندر
یہ حدیث کے ٹاپک کے اندر اس کو تقریر کہا جاتا ہے، اس قسم کے عمل کو، یعنی کوئی عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو اس سے منع کیا ہو اور نہ ہی اس سے روکا ہو اور نہ اس کے کرنے کا حکم دیا ہو، دونوں چیزیں آتی ہیں۔ تو حدیث کی اس تعریف کے اندر یہ چار چیزیں آ گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، احوال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر سے مراد وہ ہے جو میں ذکر کر چکا ہوں۔ تو یہ تو حدیث کے معنی ہو گئے۔ اب دیکھیں یہاں تک تو ہمیں حدیث کا مفہوم پتہ چلا، حدیث کے معنی پتہ چلے، یعنی حدیث کہتے کس چیز کو ہیں۔ اب حدیث کیوں ضروری ہے، حدیث کا ماننا کیوں ضروری ہے، یہ ہمیں قرآن مجید کی بہت ساری آیات سے پتہ چلتا ہے، بہت ساری احادیث سے پتہ چلتا ہے، جو صحابہ کرام ہیں ان کے عمل سے پتہ چلتا ہے، جو تابعین ہیں ان کے عمل سے پتہ چلتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے اب تک تواتر سے جو حدیث کی حجیت ہے وہ ثابت ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لینا ضروری ہے۔ جو آج کل کچھ لوگ ہیں اس قسم کے اسکالرز ہیں، جو جدید اسکالرز ہیں، یا پھر انہوں نے بھی اس بارے میں یہ اختیار کرنا شروع کیا کہ حدیث کے اندر انہوں نے کیٹیگرائزیشن شروع کر دی اور حدیث کے معنی کے اندر یہ کہہ دیا کہ حدیث بذات خود حجت نہیں ہے بلکہ قرآن مجید حجت ہے۔ تو بہرحال میں ان کے نام نہیں لوں گا یہاں پر، اور نہ ہی ان کی ریفیوٹیشن اور نہ ہی ان کا رد میرا مقصد ہے یہاں پر ایک چیز بتلا دینا مقصد ہے کہ حدیث کی حجیت قرآن مجید کی کن کن آیات سے ثابت ہے، اور کن کن آیات سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حدیث واقعی میں حجت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں وہ حجت ہیں، ایک حکم کی حیثیت رکھتی ہیں، اور ایک بذات خود ایک بہت بڑا سورس ہے دینی احکامات کا، دینی جو ہمارے پاس چیزیں ہیں ان کا۔ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ سورہ یوسف آیت نمبر 40 میں اس بات کا ہمیں ذکر ملتا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حکم تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم حجت نہیں ہے، حکم کس کا حجت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ قرآن مجید سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ پھر جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہیں، یہ بات بھی ہے۔ اس میں کچھ استثناء بھی ہے، یعنی کچھ بعض چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے بھی تھیں۔ بعض حدیثوں سے ایسا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتم اعلم بامور دنیاکم، کہ تم اپنی دنیاوی معاملات کو بہترین خوب طریقے سے جاننے والے ہو۔ یہ واقعہ اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو مشورہ دیا کہ وہ قلم کاری کرتے تھے۔ قلم کاری کا مطلب ہے یعنی ایک قسم کی جو کھجور ہے اس کو دوسری قسم کے ساتھ ایڈ کر کے اس سے ایک نئی نسل پیدا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا، تو اس سے جب روکا تو پھر اس کی جو پیداوار ہے وہ کم ہو گئی کھجوروں کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے دنیاوی معاملات کو بہترین طریقے سے جاننے والے ہو۔ تو جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی حیثیت سے مشورے کے طور پر کیں تو وہ حجت نہیں ہوتی ہیں، جس طرح یہ واقعہ جو میں نے آپ کو بتا دیا کھجور کا۔ لیکن جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی حیثیت سے کی ہیں اور وہ ہم تک صحیح سند سے پہنچی ہیں تو وہ حجت ہوتی ہیں۔ حکم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریپریزنٹیٹیو ہیں، نمائندے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو ہم تک پہنچانے میں۔ پھر سورۃ النجم میں آ جائیں، سورۃ النجم میں آیت نمبر 2، 3 اور 4 میں اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ارشاد فرمایا ہے کہ ما ضل صاحبکم وما غوی، تمہارا جو ساتھی ہے نہ تو وہ گمراہ ہوا ہے اور نہ ہی وہ بہکا ہے، وما ينطق عن الهوى، اور اپنی خواہشات سے وہ کوئی باتیں نہیں کرتا۔ اب دیکھیں اس میں باتوں میں دونوں چیزیں شامل ہیں، قرآن مجید بھی شامل ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبانی پڑھ کر صحابہ کرام کو سناتے تھے جو نازل ہوتا تھا، اسی طرح زبانی باتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی شامل ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً ان آیات کی تشریح کرتے تھے، یا صحابہ کرام کے جو سوالات ہوتے تھے ان سوالات کے جوابات دیتے تھے، یا جو واقعات پیش آتے رہتے تھے ان واقعات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم احکامات دیتے رہتے تھے۔ اب دیکھیں کئی واقعات ایسے ہیں کہ صحابہ کرام نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب وحی نازل ہوئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ کئی چیزیں ایسی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں آ گیا کہ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہکے ہیں اور اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے۔ ان هو الا وحی یوحی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بھی کرتے ہیں وہ وحی سے ہی کیا کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل ہوتی ہے۔ اسی طرح سورۃ النحل آیت نمبر 44 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ،
کہ ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا ہے۔ ذکر پہلے میں بتا چکا ہوں اپنے ایک لیکچر میں قرآن مجید کے، کہ ذکر قرآن مجید کا بذات خود ایک نام ہے۔ قرآن مجید نے اپنے آپ کو اس نام سے موسوم کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے لیے ذکر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ کی طرف ذکر یعنی قرآن مجید کو نازل کیا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ بیان کر دیں اس کو لوگوں کے لیے۔ اب یہ دیکھیں بیان کرنا کس کے لیے بتلایا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، جو کہ نازل کیا گیا ان کی طرف تاکہ وہ اس میں غور و فکر کریں۔ اب دیکھیں یہاں پر آپ اللہ تبارک و تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ ان کو پڑھ کر سنا دیجئے یا ان پر تلاوت کر دیجئے، بلکہ بیان کا ذکر آ رہا ہے آیت میں۔ اور بیان کیا ہوتا ہے؟ بیان کہتے ہیں کسی بھی چیز کو کھول کر واضح کر دینا، یا اس کے جو معنی پوشیدہ ہیں ان کو واضح کر دینا۔ تو یہ آیت ان لوگوں کے لیے حجت ہے آج کے دور میں کہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری محض ایک ڈاکیے کی تھی، کہ جو ڈاکیہ آ کر ایک پیغام پہنچا دیتا ہے، باقی جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، جو احکامات دیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ تمام کی تمام چیزیں ایک وقتی لیڈر کی حیثیت سے تھیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں انہوں نے اس طرح کی بات کی، غلام احمد پرویز سے گزرے ہیں جن کو انکار حدیث میں ایک بڑا مرتبہ حاصل ہے، اور حدیث کو سرے سے ہی نہیں مانتے تھے وہ، اور ان کی بے شمار کتابیں آپ کو مل جائیں گی۔ تو اس کے اندر انہوں نے اسی بات کا ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کی ہیں، جو احکامات دیے ہیں، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقتی حکمران کی حیثیت سے دی ہیں۔ ابھی میرا موضوع غلام احمد پرویز کا نہیں ہے۔ غلام احمد پرویز جو ہے وہ صرف انکار حدیث کے معاملے تک ہی نہیں تھے، بلکہ قرآن مجید میں بھی جن چیزوں کا ذکر ہے ان کے بھی معنی اپنی طرف سے اخذ کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ جو جیسے نماز ہے حقیقی نماز نہیں ہے، وہ نماز جو ہے وہ ایک اس کا تعلق جو ہے نا اس کے ساتھ سیاست کے ساتھ، ریاست کے ساتھ جوڑ دیتے تھے لا کر، اور اسی طرح حج ہے اس کا بھی حقیقی معنی سے پھیر دیتے تھے، کیونکہ دیکھیں نماز ہو گئی، حج ہو گیا، اس کے علاوہ زکوٰۃ ہو گئی، ان تمام کی تمام چیزوں کو آپ اسی وقت مانیں گے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح پر چھوڑیں گے۔ نماز کا حکم نازل ہوا لیکن قرآن مجید میں نہیں ہے، کس طرح پڑھنی ہے، کتنی رکعتیں ہیں، کس طرح پڑھنی ہے، قرآن مجید میں تو نہیں ہے، حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ تو خیر یہ آگے میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ کون سے احکامات قرآن مجید میں ہیں اور حدیث کے بغیر ان پر عمل ہی ممکن نہیں ہے۔ تو بیان کے اندر یہ چیزیں داخل ہیں۔ پھر سورہ محمد میں آیت نمبر 33 میں اگر آپ آتے ہیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ دیکھیں آیت کے پورے حصے کو اگر آپ ملائیں گے تو پھر آپ کے سامنے جو مفہوم آئے گا وہ کچھ اس طرح ہوگا کہ اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی۔ پھر اس کا نتیجہ بھی بتا دیا آگے، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، یعنی اگر اللہ کی اطاعت نہ کی یا رسول کی اطاعت نہ کی تو اعمال باطل ہو جائیں گے۔ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے۔ جیسے نماز کے بارے میں نے آپ کو بتلایا ہے، نماز کا حکم قرآن مجید میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہو گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہوئی اگر نماز اس طرح نہیں پڑھی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، پھر اعمال باطل ہو جائیں گے۔ اس آیت سے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، اور یہ آیت یہی بتلاتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذات خود جو ان کے اقوال، افعال اور تقریرات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی جو حدیثیں ہیں، ان پر اگر عمل نہ کیا جائے تو پھر انسان کے عمل یا اعمال باطل ہو جاتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ یہ قرآن مجید کی آیت ہمیں بتلا رہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ پھر اسی طرح سورۃ الحشر آیت نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، کہ جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، خُذُوهُ، اسے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے روکے اس سے باز رہو۔ اب یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہتھوڑا ہے ان کے سر پر کہ جو یہ بات کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت محض ایک حکمران کی تھی، یعنی ایک پھر تو ایک دین کے اندر ایک انٹرنیشنل دین نہ ہوا بلکہ اس وقت کے لحاظ سے تھا دین، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو صرف اس وقت کے ساتھ خاص کرتے ہیں۔ تو یہ آیت ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ رسول جو کچھ دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ تو یہ حکم جو ہے صرف اس وقت کے صحابہ کرام کو نہیں ہے
بلکہ تمام کی تمام انسانیت کو ہے کہ جو انسانیت قیامت تک آنے والی ہے اس کو یہ حکم قرآن مجید دے رہا ہے کہ جو کچھ رسول تمہیں دے اسے لے لو، اور جس چیز سے منع کرے اس سے روک جاؤ۔ اس میں کوئی مال داخل نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ بھی سمجھ بیٹھتے ہیں اس آیت سے کہ رسول جو تمہیں سکے دے اسے لے لو، یہ جن سکوں سے منع کرے اس سے باز رہو۔ اس طرح کی تو بات نہیں ہے، بلکہ اس میں حکم داخل ہے۔ جس طرح میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کو اگر آپ کے کوئی بڑے بات کہیں تو اسے لے لو، تو آپ اگر کسی سے منع کریں تو اس سے رک جاؤ۔ تو اس کا مفہوم یہ تو نہیں ہوگا کہ اگر بڑے پیسے دے تو لے لو، نہ دے تو رکے رہو۔ اس کا مطلب تو ایک بات بتلانا مقصد ہوتا ہے کہ بڑا جو کوئی بات کرتا ہے، بڑے کی بات جو کی جاتی ہے اس کے حکم کو ماننا ضروری ہے۔ تو اسی طرح اس آیت کے بارے میں بھی یہی ہے کہ آیت یہی بتلاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہیں، جو حکم کہیں، اس حکم کو ماننا چاہیے، اور جس حکم سے منع کریں اس حکم سے انسان دور رہے، اس بات سے دور رہے۔ پھر سورۃ النحل میں آ جائیں آپ۔ سورۃ النحل میں آیت نمبر 35 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ وقال الذین اشرکوا، کہ جن لوگوں نے شرک کیا انہوں نے کہا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ، کہ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو ہم اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کر سکتے۔ یعنی سیدھا سیدھا الزام مشرکین اللہ تبارک و تعالی پر ڈال رہے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی کا نعوذ باللہ قصور ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو ہم شرک ہی نہ کرتے۔ من شیء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونہ من شیء، اور نہ ہم حرام کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی چیز کو۔ یعنی ہم نے جو چیزیں حرام کی ہوئی ہیں حلال چیزیں ہیں، اور جو ہم بت پرستی کر رہے ہیں، شرک پرستی ہم کر رہے ہیں، تو وہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ہے۔ مشرکین یہ بات کہا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی قسم کی باتیں کی ہیں۔ ان سے پہلے بھی جو لوگ گزرے ہیں وہ بھی اسی قسم کی باتیں کرتے رہے ہیں۔ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، رسول کے ذمے کیا ہے؟ محض پیغام پہنچا دینا ہے واضح طور پر۔ اب یہاں پر دیکھیں رسول کے ذمے کس قسم کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ اس آیت میں خود بتلایا جا رہا ہے کہ رسول کے ذمے واضح کھول کر پیغام پہنچا دینا ہے۔ ایک تو ہے بیائی جو آیات نازل ہوئی ہیں انہیں اسی طرح کے بیان کر دیا جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو آیتیں نازل ہوئی ہیں اس کو کھول کر بیان کیا جائے۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول کے ذمے واضح پیغام پہنچا دینا ہے۔ پھر اسی طرح آل عمران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ چیزیں بتلائی گئی ہیں، ڈیوٹیز بتلائی گئی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے کیا کیا چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے لگائی ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تبارک و تعالی نے احسان کیا ہے مومنین پر، اذ بعث فیہم، کہ جب ان میں بھیجا ہے رسولا من انفسہم، انہی میں سے ایک رسول، یتلو علیہم آیاتہ، کہ جو ان پر اللہ تبارک و تعالی کی آیات کو تلاوت کر کے سناتا ہے، پہلی ڈیوٹی۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، دوسری ڈیوٹی۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں کتاب اور حکمت سکھلاتا ہے، تیسری ڈیوٹی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تین قسم کے کام بتلائے گئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا کام تو کیا ہے؟ آیتوں کو تلاوت کرنا۔ دوسرا کام کیا ہے؟ تزکیہ کرنا۔ تزکیہ سے مراد ہے یعنی ان کے اندر جو بری چیزیں ہیں ان سے انہیں روکنا، اور انہیں برے کاموں سے اور گناہوں سے روک کر منع کر کے ان کے نفس کا تزکیہ کرنا اور اس کی اصلاح کرنا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت سکھلاتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں سکھلانا یہاں پر بتلایا جا رہا ہے، کتاب سکھلاتا ہے، تعلیم دیتا ہے کتاب کی۔ اب تعلیم ایک تو ہے، تلاوت کا ذکر تو الگ سے آ گیا ہے اس آیت میں۔ تلاوت تو یہ آپ نے تلاوت کی کسی کے سامنے، اس نے لکھ لیا یا محفوظ کر لیا، تو یہ تو ہو گئی اس کے الفاظ پہنچا دینا۔ کتاب کی تعلیم کے اندر اس کے معنی کو پہنچانا ہے کہ اس کے معنی بھی پہنچاتا ہے، وہ اس کے الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کے معنی کی بھی تعلیم دیتا ہے لوگوں کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض منصبی ہیں اس کے اندر بھی یہ چیز داخل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کی معنی کی بھی تعلیم آگے لوگوں کو دیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے قبل لوگ کھلی قسم کی گمراہی میں تھے، کھلی گمراہی میں تھے۔ یہاں تک تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کافی ساری آیات سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے کون کون سی ڈیوٹیز اللہ تبارک و تعالی نے عائد کی ہیں اور کس قسم کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کچھ قسم کی ایسی کریٹیکل آیات ہمیں ملتی ہیں کہ جس میں اس بات کا ذکر ملتا ہے
کہ جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی اطاعت کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اذان عشاء شروع ہو رہی ہے، باقی انشاءاللہ اذان عشاء کے بعد جاری رکھتے ہیں۔ تو سورۃ النساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 80 میں اس بات کا ارشاد فرمایا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی اطاعت کی۔ اب اس آیت میں واضح طور پر یہ حکم آ گیا ہے کہ رسول کی اطاعت کا مطلب کیا ہے، یعنی جو کام اس نے کرنے کا حکم دیا ہے، جس کام کے اس کام کو کیا، اور جس کام سے اس نے روکا ہے اس کام سے رکا وہ، اس نے اگر اس کی اطاعت کی تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی اطاعت کی۔ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، اور جو پھر گیا روگردانی کی تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا ہے، آپ کے ذمے محض پیغام پہنچا دینا ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں جو صحیح سند سے ثابت ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جو چیزیں ہیں جو صحیح سند سے ثابت ہیں اور دین کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا ہے، ان کی اطاعت اس چیز میں داخل ہے اس آیت میں۔ پھر سورۃ النساء آیت نمبر 64 میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا ہے اس کو اسی غرض سے بھیجا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے، یعنی اس کی اطاعت بھی مقصود نہیں ہے، اس کی اطاعت کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت داخل ہے۔ رسول کی بذات خود یعنی کہ اطاعت کا کوئی وہ نہیں ہے کہ رسول کو ایک انسان کی حیثیت سے آپ اس کی اطاعت کریں، اس کی بھی اطاعت اس حیثیت سے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا، اور اگر وہ ظلم کریں انفسہم اپنی جانوں پر، جاؤک پھر وہ آپ کے پاس آتے ہیں، فاستغفروا اللہ تو آپ ان کے لیے استغفار کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، واستغفر لهم الرسول اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرے، لوجدوا اللہ تواب الرحیم تو وہ پائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ تواب اور رحیم۔ تو اس آیت میں بھی اسی بات کا ہمیں ذکر ملتا ہے کہ رسول کی اطاعت کی اہمیت کیا ہے، رسول کی اطاعت کی جاتی ہے، اس کی اطاعت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ پھر سورۃ الاحزاب کی یہ بہت ہی کریٹیکل آیت ہے اور واضح انداز میں اس بات کا حکم دیتی ہے، آیت نمبر 36 کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ کہ کسی مسلمان مرد کے لیے اور کسی مسلمان عورت کے لیے بھی یہ چیز روا نہیں ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دے، أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ کہ ان کے معاملے میں پھر کوئی اور اختیار باقی رہ جائے۔ اب اس آیت میں آپ دیکھیں کہ اس آیت کا جو یہ پہلا پورشن میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کا دوسرا پورشن ابھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس پہلے پورشن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کا بھی ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی فیصلہ کرتے ہیں پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فیصلہ نہیں کرتے، لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو وہ فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوا کرتا ہے کسی معاملے میں۔ بہت ساری ہمیں روایات اس قسم کی ملتی ہیں، اب میں آپ کے سامنے ایک دو روایتیں رکھ بھی دیتا ہوں۔ جس طرح جو شادی شدہ زنا کرنے والا جو مرد ہے اس کی سزا شریعت میں کیا ہے، اس کو سنگسار کرنا۔ قرآن مجید میں واضح اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ہے، اس کام کو کیا ہے، تو اس آیت میں انکلوڈ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ یا اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فیصلہ کیا ہے کہ زانی کو سنگسار کیا جائے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے، تو اسی وجہ سے وہ سزا شریعت میں رکھی، اور اس کو جو اسکالرز ہیں، محدثین ہیں، فقہا ہیں، انہوں نے ایک سزا کی حیثیت سے اسے دیا ہے۔ پھر آیت کا دوسرا پورشن یہ ہے کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا کہ جس نے نافرمانی کی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا تو وہ بڑی واضح اور دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ اس آیت میں بھی یہ دیکھیں کہ جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، رسول کی نافرمانی بھی اس کے اندر آ رہی ہے، اور رسول کی نافرمانی کیسے ہے، یعنی اس نے کوئی کام کرنے کا حکم دیا ہے، اس کام کو نہیں کیا، یا کسی کام کے کرنے سے روکا ہے، اس سے نہیں رکا کوئی، یہ اس کی نافرمانی کے اندر داخل ہے۔ تو یہاں تک ہمیں تمام کے تمام ہمیں آیات پتہ چل گئی ہیں کہ جن آیات سے، اور یہ بہت ساری آیات ہیں، اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری آیات آپ کو قرآن مجید میں مل جائیں گی، لیکن یہ وہ آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ جس میں واضح اور دو ٹوک انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی رسول کی حیثیت بتلائی ہے، اس کا فرض منصبی بتلایا ہے، اور اس کی اطاعت کس طریقے سے کی جائے گی اور اس کی اطاعت کا مقصد کیا ہے، ان تمام کی تمام چیزوں کو ان آیات میں بتلایا ہے، اور ان آیات سے احادیث کا حجت ہونا ثابت ہوتا ہے، جو کہ میں نے الحمدللہ آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اچھا، ایک اور آیت ایک بونس کے طور پر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک لاسٹ آیت ہے، بڑی مشہور آیت ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 59، کہ جب اختلاف ہو جائے تو اختلاف کے وقت پھر اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی یہ بتلا رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ دیکھیے، پہلے تو اطاعت کا ذکر آ گیا، اللہ کی اور رسول کی اطاعت کا۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اولو الامر تم میں سے جو اولو الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اب میں یہاں اس کی تشریح میں نہیں جاؤں گا کہ اولو الامر کون ہے۔ بعض حضرات نے اس سے فقہا کو لیا ہے اور انہوں نے تقدیر شخصی کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ فقہا میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا واجب ہے، اور اختلاف کے وقت فقہا کو دیکھا جائے گا، فقہا کے قول کو لیا جائے گا۔ اور بعض حضرات نے اس سے جو حکمران ہیں یا لیڈر ہیں ان کو بنیاد بنایا ہے۔ بہرحال میرا یہاں پر یہ ٹاپک نہیں ہے کہ میں اس کو ڈسکس کروں۔ انشاءاللہ پھر کسی اور وقت میں ہم تقلید کے موضوع پر بحث کریں گے اور ایک طویل لیکچر ریکارڈ کریں گے، اور اس میں تمام کے تمام دلائل کا جائزہ لیں گے، اور اس میں انشاءاللہ اس آیت کا بھی ہم اس کا جائزہ لیں گے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تمہارا تنازع ہو جائے کسی چیز میں، اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، پھر اگر تمہارا تنازع ہو جائے کسی چیز میں تو تم اس کو لوٹاؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹانے کا ذکر کیا گیا ہے اور رسول کی طرف لوٹانے کا ذکر کیا گیا ہے کسی بھی اختلافی چیز کو یا جو اختلاف پیدا ہو جائے۔ تو دو چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس چیز کو تلاش کیا جائے جو کہ اختلافی چیز ہو۔ دوسری چیز کیا آ گئی اس میں کہ رسول کی طرف لوٹایا جائے اسے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں کیا اوپینین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف لوٹایا جائے، ان کے اقوال کی طرف لوٹایا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کی طرف لوٹایا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں انکلوڈ ہیں۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر، ذالک خیر واحسن تأویلا، یہ بہتر ہے اور بات کے اعتبار سے بہتر ہے۔ تو یہ ایک بونس کے طور پر آیت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ تو اس آیت میں واضح طور پر اختلاف کا بھی بتلا دیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور رسول کی اطاعت کا بھی بتلا دیا گیا، اور پھر اس کے بعد اگر اختلاف پیدا ہو جائے پھر اس اختلاف کا حل کس طرح تلاش کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اور رسول کی طرف۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز الحمدللہ ہمارے سامنے کلیئر ہو چکی ہے کہ قرآن مجید کی آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کس قسم کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں اس کی حیثیت کس قسم کی ہے، یہ الحمدللہ آپ کے سامنے واضح ہو گئی ہے۔